19वें पारे का ابتدائی کا پورا سپارہ تلاوت کیا گیا۔ سورہ مومنون کا بقیہ حصہ سورہ نور اور سورہ فرقان۔ الم تکن آیات تتلی علیکم فکنتم بہا تصدقون۔ کفار جب انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا اللہ رب العزت یہ پوچھیں گے کہ تمہارے سامنے میری آیات تلاوت کی جاتی تھی تم ان کا انکار کرتے تھے، جھٹلاتے تھے ان کو۔ آگے سے جواب دیں گے کہ یا اللہ ہماری بدبختی ہمارے اوپر غالب آ گئی تھی، گمراہ لوگ تھے، گمراہ ہو گئے، اب ہمیں یہاں سے نکال دیں، ہم نے دوبارہ کوئی ایسی حرکت کی تو پھر ہمیں ظالموں میں سے کر لینا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اخسئوا ارے ہٹ جاؤ، اور اب کلام بھی نہ کرو تم سے، میرے بندے جو میرے بندے تھے وہ میرے سامنے استغفار کرتے تھے، رحم کی اپیلیں کرتے تھے، وہ عاجزی میرے سامنے اختیار کرتے تھے، تم نے انہیں مذاق کا نشانہ بنائے رکھا اور ان کے ساتھ ٹھٹھا کرتے تھے، تمسکر۔ آج کے دن تو میں انہیں ان کے صبر کا بدلہ دوں گا کہ یہ کامیاب ہو گئے۔ لہذا اللہ کے سامنے عاجزی اور اللہ کے سامنے اکڑ، دو چیزیں۔ کفار نے کفر اختیار کی اکڑ کرتے ہوئے، اور مومنین نے اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کی، وہ جھک جاتے ہیں۔ اس لیے دنیا میں جتنے وہ سختیوں میں رہتے ہیں اللہ رب العزت کے اگر وہ بھی ان کے صبر کا بدلہ بھی عطا فرمائیں گے۔ سورۃ النور، سورہ نور کے اندر زنا کی جو سزا ہے اس کو بیان کیا، فرمایا کہ جو زانی مرد اور زانی عورت ہے اگر یہ غیر شادی شدہ ہو تو 100 موڑے پہ لگائے جائیں اور سر عام لگائے جائیں، وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، سر عام لگائے جائیں، کیونکہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ تاکہ وہ لوگ اس سے عبرت پکڑیں۔ اور اگر وہ شادی شدہ ہیں تو پھر انہیں رجم کیا جائے گا۔ رجم کا مطلب ہے پتھر مار مار کے ان کو ختم کر دیا جائے گا، پتھر مار مار کے۔ ہوتا ہے نا کہ کوئی ساتھ ہی فرما دیا نا کہ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اللہ کے دین کے معاملے میں تمہارے دلوں کے اندر ان کے بارے میں نرمی نہیں آنی چاہیے، ان کے بارے میں نرمی نہیں آنی چاہیے، یہ میرا ہوگا، میں اس کو نافذ کرنا ہی کرنا ہے صورت کے اندر۔ یہ سزائیں اگر نافذ ہو جائیں تو معاشرے کے اندر جو بیماریاں ہیں بہت زیادہ اور بہت زیادہ ان کا نام و نشان ختم ہو جائے۔ جی ہاں، لیکن چونکہ سب کو پتہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہے ہمارے معاشرے کے اندر ہونا خواہ ہو چکی ہیں، اس لیے سارے عام کے سارے معاملات ہو رہی ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ عدالت کے اندر اس کا ثبوت بڑا مشکل ہے، زنا کا ثابت کرنا۔ یاد رکھیے کہ 4 گواہوں کا ہونا ضروری ہے، چاروں کی چاروں مارک، اور گواہی کو کیسی دیں گے؟ گواہی یہ نہیں دے سکتا کہ جی میں نے ان کو ایک کمرے میں دیکھا، چاروں گواہ کی گواہی ایک جیسی ہوگی۔ وہ گواہی کیا ہوگی؟ وہ گواہی یہ ہوگی کہ میں نے ان کو اور یہاں ننگے حالت میں، اور حتیٰ کہ یہ بھی نہیں گواہی، اگر کسی ایک گواہ نے یہ بھی گواہی دی میں نے ان کو ننگے حالت میں لپٹے ہوئے صرف دیکھا ہے اور کچھ نہیں، پھر بھی گواہی مکمل نہیں۔ گواہی مکمل یہ ہے کہ جی وہ سرما دانی اور سرمچی جو آنکھوں میں سرما سلائی سرما دانی کے اندر تھی، چاروں گواہ یہ گواہی دیں گے نا تو پھر جا کے جو ہے نا وہ ثابت ہو جائے۔ اگر کسی ایک گواہ کی گواہی مختلف ہوگی چاروں کو پھر جو ہے اللہ ہوگی بتا دیا 80 کوڑے حد قذف جاری کی جائے گی، جھوٹ کی سزا 80 کوڑے کو پر جاری کی جائے گی۔ اور صرف یہی نہیں، 80 کوڑے بھی لگائے جائیں گے ان کو، اور پھر انہیں آئندہ کے لیے اسلامی معاشرے کے اندر کسی معاملے کے طرف گواہ نہیں بن سکتا، کبھی بھی گواہی نہیں۔
ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا، کبھی بھی ان کی شہادت قابل قبول نہیں. یہ مردود الشہادت ان کی شہادت قبول نہیں. کسی پر تہمت لگانا کوئی چھوٹی سی چیز نہیں. جی ایک ضابطہ اصول قانون کے اندر دیا، یاد رکھیے گا اصول قانون ہے، اس قانون کو نا ذہن میں رکھا کریں. پھر جو ہے نا وہ بڑا کچھ جو ہے نا انسان سنتا بھی ہے، اور اب تو غلط سے زیادہ سننے کو مل رہی ہے. منافقین نے مان دیا حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینہ تک جو ہے اس معاملے کے اندر پریشان رہے. ایک مہینے کے بعد پھر وہی 18 آیات مان دیا حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات میں جو وہ اتری ہیں. تو اللہ رب العزت نے وہاں پر جو فیصلہ فرمایا، وہ فیصلے کے اندر میں آیات بیان کرتا ہوں. پہلے یہ سنیے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتخاب کس کا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اللہ کا انتخاب ہے. تو جواب دیا سبحانک ھذا بہتان عظیم، اللہ پھر پاک ہے. سبحانک، جس کا انتخاب ہے وہ انتخاب کرنے والا ہر نقص اور عیب سے پاک ہے، تو اس کا انتخاب کی ہر عیب اور نقص سے کیا ہوگا؟ پاک ہوگا. ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا عظیم، بہت بڑا بہتان ہے. تو پھر اللہ رب العزت نے قرآن کی ہی الفاظ نازل فرما دیا سبحانک ھذا بہتان عظیم. اور پھر ضابطہ اور قانون کیا بیان فرمایا؟ الخبیثات للخبیثین، جو خبیث گندی عورتیں ہیں وہ گندے مردوں کے لیے، اور گندے مرد گندی عورتوں کے لیے. والطیبات للطیبین، اور جو پاکیزہ عورتیں ہیں پاکیزہ مردوں کے لیے. والطیبون للطیبات، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے. تو اس طرف تمہارا دماغ ہے تو اس طرف تمہارا دماغ پہلے جانا چاہیے. اللہ فرماتا ہے کہ پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے. تو ماں کی صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر پاک ہیں کوئی بھی نہیں. جب ان سے بڑھ کر پاک کوئی بھی نہیں ہے، تو جو ان کی عقد میں آئی ہیں ان سے بڑھ کر پاک کوئی پاک نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا بیان کردہ قانون ہے. اس قانون کو ذہن میں رکھیں. گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے، گندے مرد گندی عورتوں کے لیے، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے، پاک مرد پاک عورتوں کے لیے. لہذا کبھی بھی کسی بھی جگہ پر یا کسی سے بھی جو ہے وہ خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق گفتگو سننے میں آ جائیں تو قرآن کا یہ مقام ذہن میں ہونا چاہیے. قرآن ایک اصول ہمیں دیا ہے، اس اصول سے ہٹ کر جو بات کر رہا ہے وہ سراسر بکواس ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. خوب سے باتیں ہے جو اس کا وہ اظہار کر رہا ہے. جی دیکھیں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تم لوگ میری تسبیحات بیان کرو، میری حق بیان کرو. اللہ فرماتا ہے میں محتاج تمہاری حق اور تسبیحات کا نہیں ہوں. کیونکہ علم تران اللہ یسبح له من فی السماوات والارض، زمین و آسمان میں جو کوئی بھی ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہے. سب چیز، پہاڑ، پتھر، درخت، حشرات، سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے. لہذا تم اللہ کی تسبیح بیان کرو گے تو وہ اللہ تعالیٰ کی شان میں اضافہ نہیں کر رہے، تم اپنا فائدہ کر رہے ہیں. تسبیحات جو کرو گے اپنا فائدہ کرو گے. لہذا اپنے فائدے کی طرف جو ہے توجہ رکھنی چاہیے. لیکن دماغ میں یہ بات رکھنی چاہیے کہ وہ بڑا کام نہیں کر رہا، بلکہ اللہ کا احسان ہے مجھ پر کہ مجھ پر کچھ سی تسبیحات جو ہے نا وہ نکلوا رہا ہے. جی ارشاد فرمایا کہ بچوں کی تربیت کیا کرو. جو تمہارے 3 اوقات ایسے ہیں کہ بچے جو ہے نا تمہارے کمروں میں آئے نا، خاص تمہارے بیڈ رومز کے اندر، تو اجازت دے کر فجر کی نماز سے پہلے، دوپہر کے وقت اور عشاء کی نماز کے بعد انہیں اجازت دینی چاہیے. تو لہذا بچوں کو جو ہے وہ جب اپنے والدین کے کمروں میں آئیں تو وہاں پر اجازت لے کر آنا چاہیے. سورۃ الفرقان، سورۃ الفرقان کے اندر ارشاد فرمایا کہ میرے بندے بن کر ہو. جو میرے بندے ہیں نا، میرے بندے وہ اس ترتیب سے رہتے ہیں کہ راتیں ان کی میرے سامنے قیام میں گزرتی ہیں. اگر کوئی جاہل بندہ ان سے مخاطب ہو جائے تو اچھے طریقے سے ان سے جدا ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں. اور خصوصیت کے ساتھ اس صفت کو دیکھیے کہ اللہ کے بندے جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان مبارک کے اندر تم 4 کام جو ہے خصوصیت کے ساتھ
دو کام کو ایسے جو اللہ کو راضی کرو گے، جو دو کام ایسے ہیں وہ تو ان جو ہے وہ ان کے بغیر چھٹکارا ہی نہیں ہوگا۔ اللہ کو راضی کرنے والا کام یعنی ایک جو ہے کلمہ طیبہ کا ورد ہے اور ایک استغفار کا، اور تیسرا کام جنت اللہ سے مانگو جس کے بغیر کوئی چھٹکارا نہیں، جہنم سے پناہ مانگو۔ تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے وہ ہیں جو جہنم سے پناہ مانگتے ہیں اور میری آیات کے اندر غور و فکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ میں سمجھ عمل کرنے کی توفیق۔ آمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا محسن بعده۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وصحبه